کوشش کریں نماز جگہ بدل بدل کر پڑھیں۔ جس جگہ آپ نماز ادا کریں گے وہ حصہ قیامت کے دن تمہارا گواہ ہوگا۔ ایک نوجوان لڑکی نے والد سے سوال پوچھا، بابا جسم کے کتنے حصوں کا کتنا پردہ ضروری ہے اور کون سا حصہ کھلا چھوڑ دو؟ والد نے جواباً کہا، بیٹی جسم کے جتنے حصے فر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ سچ بولنا اور سننا بہت ہی مشکل سے کام ہے، لیکن جو سکون سچ بولنے میں ملتا ہے نا، وہ سکون کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ سکون اور خوشی دو ایسے عطر ہیں جن کو جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ سے آئے گی۔ اگر آپ کو اچھی اور میٹھی گفتگو کرنے کا فن نہیں ہے تو چپ رہا کرو، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ جو لوگ تم کو نیچا دکھانا فرض سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ درگزر کرنے سے تمہاری ماضی نہیں بدلے گا مگر مستقبل ضرور پرسکون ہو جائے گا۔ نیکیاں کرنے کے باوجود اگر تکلیفیں مل رہی ہیں تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ جو اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار کر دے ان سے مت گھبراؤ، کیونکہ وہ سچے ہیں۔ زندگی میں تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے، مگر جو عقل مند ہوتا ہے وہ ان میں ترقی کرتا ہے۔ گھروں کی باتیں باہر نہ بتائے، تمہارے جانے کے بعد تمہارا مذاق اڑائیں گے لوگ۔ سب کہنے سننے کی باتیں ہوتی ہے، زندگی میں اتنا اچھا کوئی نہیں ہوتا کہ اپنی پرسکون اور دلکش زندگی اور خوشیاں چھوڑ کے آپ کے برے وقت میں ساتھ آ کر کھڑا ہو جائے۔ یہاں آپ کو بہت ایسے لوگ ملیں گے جو ساتھ دینے اور نبھانے کی باتیں تو کرتے ہیں، مگر جب نبھانے کی باری آتی ہے تو یہ لوگ آپ کو دور دور تک نظر نہیں آتے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن پر ہم کو بہت اعتبار اور ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہے، اور یہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی تنہا نہ چھوڑیں گے۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے حد محبت کرنے والا میرا اللہ ہے۔ کانوں پر اور پاؤں کی انگلیوں پر پسینہ آ جائے تو یہ دولت آنے کی نشانی ہے۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہترین چیزیں مل سکے۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار رہو۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھے، نہ جھگڑے طویل ہونے دے، معاف کر دے، کیونکہ معافی اللہ کو بہت پسند ہے۔